ایک میری بات لکھ کے نہ کہیں رکھ لینا اس کو. جس دن آپ نے بغیر کہے پڑھنا شروع کر دیا نا اس دن آپ کے اچھے دن شروع ہو جائیں گے. اور جتنی دیر آپ نے اسی طرح یہ منہ کو تالا لگا کے رکھا نا تو اچھے دن نہیں آئیں گے. یہ لکھ کے کہیں رکھ لیجئے گا. کبھی 5 سال آپ کو آ کے کوئی جوتیاں مارے گا, کبھی پھر 5 سال آ کے آپ کو کوئی جوتیاں مارے گا. کیونکہ حضرت جی قرآن نے فیصلہ کر دیا. قرآن کہتا ہے وَمَنْ نَارَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ نہیں پڑھ رہے تو نہ پڑھیں, نقصان بھی نہیں. اچھا تربیت کرنے دیں مجھے ذرا. آپ نے نہیں پڑھا تو میرا آپ نے کیا لیا, آپ اس کا خمیازہ بھگتیں گے حضرت, کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا وَمَنْ نَارَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا معیشت تنگ کر دیں گے. اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مولوی پڑھے آتے ہیں پیچھے پہ گئے ہیں, اور بھائی جس طرح آپ نے پڑھا ہے وہ کہتے ہیں اس طرح کا نہیں ہمیں چاہیے. میرے محبوب فرماتے او انت مجنون, ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانے ہو گئے ہیں. سچ مجھے بتائیے گا, آپ نے 4 بار پڑھا ہے, آپ کو دیکھ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ دیوانے ہو گئے؟ اے ضرور کہے گا کہ سارے بیمار ہو گئے. اس لیے حضرت جی اس کو کہیں لکھ کے رکھ لینا. جتنی دیر تک آپ نے یہ اپنے منہ بند رکھے آپ کو جھوٹیاں پڑیں گی حضرت. کبھی کوئی مارے گا, کبھی کوئی مارے گا, کبھی, کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب سے وعدہ کر لیا محبوب تیری امت کے چہرے نہیں بگاڑوں گا, تیری امت کو زمین میں نہیں دھنساؤں گا, محبوب تیری امت پہ پتھر نہیں برساؤں گا. ہاں یہ کروں گا جب یہ تیرے اور میرے بے وفا ہو جائیں گے تو پھر انہی میں سے گندے ترین لوگوں کو میں ان پہ حاکم کر دوں گا. یہ جو کچھ بھی ہے یہ آپ کے اور میرے اپنے اپنے عملوں کی سزا ہے حضرت, کیونکہ ہم نے ذکر سے منہ موڑ لیا. اب دیکھیں یہ آنے کا مقصد کیا ہے. آپ کو اسپیشل کو گرمی تو نہیں لگ رہی, مجھے بھی لگ رہی ہے. میں نے تو سر پہ پورا تھان باندھ رکھا ہے حضرت جی. میں نے تو کپڑے بھی مجھے مجبوراً کالے پہنے پڑ گئے, میں راستے میں گر گیا حضرت جی. وہ آج پہلی بار اس طرح ہوا کہ میری گاڑی میں کپڑے کوئی نہیں تھے, مجبوراً پھر جہاں گیا تھا ان کے پاس یہی ملا, مجھے پہننے پڑ گئے. مجھے تو آپ سے زیادہ لگ رہی ہے. اس طرح نہ پتر کیا کرو. اللہ اور اللہ کے رسول پہ کاہے کا غصہ آپ کو آ گیا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں درود پڑھو, میں آپ سے کون سا چندہ مانگ رہا ہوں, یا میں آپ کو کون سا کہہ رہا ہوں کہ چلو میرے نال بارڈر دے, اور نہ کبھی وقت لائے بارڈر پہ جانے کا. مجھے پتا ہے آپ سارے جتنے جو گئے ہیں وہ اس لیے نہیں پڑھتے. اقبال نے کہہ دیا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن. ہاں ہو تو نہیں پڑھے گا تو کیا ہماری خدائی میں فرق آ جائے گا. اور چٹھیا چلیا تو نہیں تھا, وہ تب بھی اللہ تھا, تو نہیں ہوگا وہ پھر بھی اللہ ہی رہے گا. تیرا اپنا بیڑا غرق ہوگا اگر تو نہیں پڑھ رہا, تو اگر تو نہیں بول رہا تیرا اپنا بیڑا غرق ہوگا. اس لیے اس طرح نہ پتر کیا کرو. ہے یہ کون سی حرکت ہوئی ہے؟ 3 دفعہ کہا ہے, 4تھی دفعہ کہا ہے, بول ہی کوئی نہیں رہا. تو پھر بھگتو حضرت جی. ہم تو پڑھ رہے ہیں, کوئی گھڑی لے کے آ رہا ہے, کوئی کپڑے لے کے آ رہا ہے, کوئی پگ لے کے آ رہا ہے, کوئی جرابیں لے کے آ رہا ہے, کوئی گاڑی لے کے آ رہا ہے, کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے. نہ تو ہی مزے لٹو سی لٹن دے نہ کرو بھائی. میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا. کاکا کہنا مجھے گاڑی کی چابی دیو, میں کی کرنا ہے جی 2 سوٹ دینے تمہیں, مجھے دیے اس نے. مجھے تو کوئی پانی کا گلاس نہ دے, یہ ان کے نام کو ملے ہیں. نہیں پڑھتے تو نہ پڑھو. ساڈے ہاتھ بھی چماؤن ڈے نے, سانو ہار بھی پہن ڈے نے, ساڈے تے پھول بھی ڈگن ڈے نے. ساڈے تے سٹدا پیا کوئی, ساڈے تے نہیں بھائی سٹدا پیا, انہاں دے نام انہوں نے سارے. نہیں پڑھتے نہ پڑھو میاں, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن میاں. اتنے عملاں دے ہونے نے نبیڑے, کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. تو گجر ہیں, تو بٹ ہیں, تو جٹ ہیں, تو رائی ہیں, تو مہر ہیں, تو وٹو ہیں, تو ٹوانا ہیں, تو گل ہیں. انہاں کہنا سانو کی دسن ڈے ہیں, جو ایسا اتنے ہی سے. سانو اج صرف ہے دل ساڈے سونے دا ایویں کہ نہیں ہے. اے گجر شجر رہ گیا اتنے میاں. میں نون لیگ دا میں پیپل پارٹی دا میں پی ٹی آئی دا میں کیوں میں سانو کی دسن ڈے ہیں. سانو صرف ہے 10 ساڈے سونے دا ایویں کہ نہیں ہے. سانو صرف اج 10 کر کے کی آئے ہیں. نمازاں پڑھیاں سانی, قرآن پڑھیا سیا, ساڈا ذکر کیتا سیا, درود پڑھنا سا, ماں پیو دی خدمت کیتی سیا, تینوں پیسے دیتے سن, صدقہ خیرات کرنا سا, صلہ رحمی کیتی سیا. اتنے عملاں دے ہونے نے نبیڑے, کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے. اس لیے حضرت اس نہ کرو ہے. اللہ نے دی ہے بولنے کے لیے, بولو راج راج کے. اور خدا کی قسم ہے بول کے تو دیکھو ہے, دیکھو کرم کتنے ہوتے ہیں حضرت. میں حضرت جی میرا نکاح لاہور میں ہوا حضرت جی. کیا آپ کو بتاؤں حضرت جی, 2008 میں گیا نکاح پہ. پہلا داماد تھا, جو وہ کر سکتے تھے حضرت انہوں نے کیا. 2017 میں حضرت میں اسی محلے میں تقریر کرنے گیا حضرت جی. اس طرح کا استقبال ہوا کہ صوفے پہ آتا نا میں رو ہی پڑا. اب صرف خطیب نہیں, محلے کا داماد بھی ہے حضرت جی. وہ جنہوں نے بلایا تھا وہ پریشان ہو گئے. ان کا لگتا ہے حضرت کو لے کے آتے آتے نا کوئی حضرت کو چوٹ لگ گئی ہے, کوئی انگلی کھینچی گئی ہے, کوئی بازو کھینچ گیا ہے, کوئی حضرت کے پاؤں پہ پاؤں آ گیا ہے, کوئی حضرت کو کسی کی کونی لگ گئی ہے. 1-2 بندے آ کے کہتے ہیں حضرت ٹھیک ہے نا. میں حضرت پھر رون کانوں ڈے, میں یار شکرانے دے تھرو نے. انہوں نے کہا شکرانے, میں یار 2008 سے لاڑا بن کے آیا ہے, عزت نہیں ملی جنہوں نے غلام بن کے آیا مل گئی ہے. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, آپ نے خرید کر انمول کر دیا. چلے ویکو تو صحیح ایک باری, پھر ویکو حقیقی مول پہ گا میاں. اس طرح نہ کرو یار, آگے کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ تباہی کے دانے پہ کھڑے ہیں, اور قرآن نے تباہی کی وجہ بتا دی. وہ نہ آپ کو ARY بتائے گا, نہ آپ کو جو ہے نا جیو بتائے گا, نہ وہ آپ کو ایکسپریس بتائے گا, نہ وہ آپ کو دنیا بتائے گا. قرآن نے وجہ بتا دی تباہی کی.
کھلا چیلنج ومن اعرض عن ذکری. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آپ کو ٹینشن ہی کوئی نہیں. آپ کو بس یہ ٹینشن ہے کہ محلے کا کوئی کان ٹوٹانا ناراض ہو جائے. آپ کو یہ ٹینشن ہے کہ چیئرمین صاحب ناراض نہ ہو جائیں, ناظم صاحب ناراض نہ ہو جائیں, کونسلر صاحب ناراض نہ ہو جائیں, وہ ناراض نہ ہو جائے, اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے. تو دکھ تو یہ ہے کہ آپ کو دکھ ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ناراض. اللہ یاد رکھنا, سارا زمانہ ناراض ہو جائے, تمہارا ایک بال بھی نہیں اتار سکتے جتنی دیر تک اللہ اور اللہ کا رسول تم سے راضی ہے. اور یاد رکھنا, سارا زمانہ تمہارے ساتھ چل نکلے, اگر اللہ اور اللہ کا رسول تم سے راضی نہیں, تمہارا بھلا ہی نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کوئی طور پہ حاضر, فرمایا میرے کلیم کوئی دوست بھی ہے. عرض کی تھی رب کریم ایک درزی میرا بچپن دا یار ہے. فرمایا جاؤ جی ایڈا یار تے اپنے یار کو سوئی تے لے کے آؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دوست کے پاس تشریف لائے. اب صرف دوست نہیں, سر انور پہ تاج نبوت سج چکا ہے. حضرت باتیں ہوتی رہیں, آخر عرض کرتا ہے کیوں آن ہویا. آپ نے فرمایا تو درزی ہے تو تیرے پاس سوئیاں تو واہ وہی ہوں گی. اس نے کہا واہ وہی ہیں. تو فرمایا پھر ایک سوئی دے دے. وہ آگے سرچ کرتا ہے حضور جان منگو تے حاضر ہے, کار منگو تے حاضر ہے, اولاد منگو تے قربان کر دیں گا, سوئی نہیں دینی ہے. آپ نے فرمایا سوئی کی کیا حیثیت ہے, اتنی کم قیمت چیز ہے. اس نے کہا جناب جو بھی ہے سوئی نہیں دینی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ واپس, اللہ پاک نے پوچھا کلیم کی بنی. عرض کی تھی رب کریم کہتا جان حاضر ہے, سوئی نہیں دینی. فرمایا واپس جاؤ. پھر تشریف لے گئے, جاتے قدموں میں گر گیا, ساری سوئیاں پیش کی, معافی مانگی. حضور ساری ہیں تاڑیاں. فرمایا پہلے ایک نہیں سی دندہ کہندا ہوں ساری ہیں تاڑیاں. حکم ایک کا تھا, آپ نے ایک سوئی اٹھائی, کوئی طور پہ واپس. اللہ پاک نے پوچھا کلیم کی بنی. عرض کی رب کریم پہلے ایک نہیں دندہ کہندا ہوں ساری ہیں تاڑیاں نے. فرمایا پہلے بھی وہ دل چ میں ہی پایا سی, ہن بھی میں ہی پایا ہے. ہاں جے او بیلی سب جگ بیلی, جے او بیلی سب جگ بیلی ہے, ان بیلی بھی بیلی. میاں اتھے وگاڑ کے اتھے بنایا کی فائدہ, اتھے وگاڑ کے اتھے بنایا کی فائدہ. میاں تیری نہیں بننی ہے, اتھے بنا اتھے آٹومیٹک ہی بن جائے گی. ہیں اتھے بنا, اتھے بنا. یہ شیخ نے لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں ہارون رشید کا زمانہ تھا, بغداد شریف میں نا قتل ہو گیا ایک, 17 بندے حضرت گرفتار ہوئے شک کے بنا پہ. ان میں ایک بندہ پکڑا گیا, جیسے میں اب آپ کے ناروال میں مسافر ہوں, میں بازار سے پھرتا ہوں, میں نے لائجن چوک کے ایک مسافر پکڑا گیا, باقی بغداد کے رہنے والے تھے. اب ہوا کیا, وہ رات آنے تک نا وہ جو باقی تھے نا سب کا کوئی نہ کوئی حمایتی سفارشی جاننے والا آیا, لے گیا, یہ لے گیا, رہ گیا کل ہی. اب اس نے کیا کیا, اس نے سر رکھا سجدے میں اور عرض کرتا رب کریم تو جانتا ہے قتل میں نے نہیں کیا. وہ جن کو آ کے کوئی نہ کوئی لے گیا نا, ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی قاتل ہو, لیکن کسی کا کوئی جاننے والا تھا, کسی کا کوئی حمایتی تھا, کسی کا کوئی سفارشی تھا, آیا ایک ایک کر کے لے گیا. رب کریم میں تو مسافر ہوں, میرا تو جاننے والا ہی کوئی نہیں, میرا تو حمایتی کوئی نہیں, میرا تو سفارشی کوئی نہیں, میری تو ضمانت ہی نہیں کسی نے دینی آ کے. میرا حمایتی بھی تو, میرا سفارشی بھی تو, میرا جاننے والا بھی تو, میرا ضامن بھی تو. اب وہ سر سردے میں رکھ کے نا بار بار مانگو تو صحیح, کبھی مانگو تو صحیح. تسی تو منگتے بھی جگہ آ رہو اینج میں لگتا ہے. اگر مانگنا ہو تو میاں محمد بخش سے مانگنے کا طریقہ سیکھ لینا حضرت. ہیں مانگتے کیسے ہیں, پھر مانگ جو مانگے گا, پورا ناروال مانگ دے گا تجھے, وہ پورا پنجاب مانگ. میں نے دیکھے ہیں حضرت فقیر امیر ہوتے, میں نے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں حضرت. مانگے تو صحیح حضرت, کبھی کو مانگتے ہی کوئی نہیں. اگر کوئی مانگے تو بے یقینی سے مانگتا, پتہ نہیں دے گا بھی کہ نہیں دے گا. میاں محمد بخش سے مانگنے کا طریقہ سیکھنا. وہ کیا کہتے ہیں, عرض کرتے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں, دار تیرے تے میں اڑیاں کرساں. کیتیا کدی اڑی, تو تے سود لے, تو تے گھٹ تول لیا, تو تے جھوٹ بول لیا, اڑی نہیں کیتی ہے. کراں کدی اڑی نہیں, اللہ میں نہیں جانا جلے بغیر. کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں دے سکتا. در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا, در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا, ایک نکی جی ضد کر بیٹھا میں خالی نہیں جانا. ہے مانگ کدی تو مانگتے کوئی نہیں. میں کیا مانگ بندیا, ہم نے تو دینے کا وعدہ کیا تھا, یہ کیا ہی داں گے, تو منگے ہی نہیں کدی ہے, تو 2 نمبری کر لی, منگیا نہیں کدی ہے. مانگ میاں, یہ تیری اتنی سی جھولی کی کیا حیثیت ہے اس کی بارگاہ میں, تیرے 2 ہاتھوں کی کیا حیثیت ہے اس کی بارگاہ میں. میں کہتا ہوں اتنے کھول کے بھی مانگ لے, کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. مولانا روم مثنوی میں لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں محمود غزنوی کا دور تھا, کوئی بندہ بیمار ہو گیا, وہ حکیم کے پاس گیا, حکیم نے نبض دیکھی, اس نے کہا گال سن, تیری جڑی بیماری دی دوائی ہے نا سارا کچھ یہ ہے, بس شاید نہیں ہے, جس نے گولیاں بننی ہیں, ڈبی میرے کو لے کہ تو شاید لے آیا, میں تینوں گولیاں وٹ دیں گا. انہیں ڈبی چکی تھے, شاید منگن ٹر گیا, وہ سارے میرے رہ گئی سن, کسی نے بھی نہیں دیتا ہے. اللہ دینا حضرت تو دن سے بڑھتا ہے. جنہوں نے کنڈی مار کے ہم چوپنے شروع کیتے نا, کام ادو ہی خراب ہوا ہے. ہاں حکم ہی نہیں کلے چوپن کا. محبوب فرما رہے ہیں جس دن گھر میں شوربہ بنائے تو ایک پیالی زائد پانی ڈال کے ہمسائے کو بھی شریک کر. جنہوں نے کنڈی مار کے مچھی کھانی شروع کی تھی نا, کام ادو ہی خراب ہوا ہے. یہ کلا کھانا تو ہے ہی نہیں کہیں لکھا ہوا.
کھل کھل ونڈ کے کھاؤ حضرت نہ کوئی مہمان آئے آپ ہی لایا کرو ایڈا گھر چ نوستوں کے ڈیرے نے ٹر جنیاں ایک ایک کر کے ساری مولا مشکل کچھ آپ نے اپنے کاشانہ مبارک کے باہر بیٹھ کے رو رہے تھے کوئی محب گزرا اس نے عرض کی دی مولا کیوں رون رہے ہو فرمایا لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا ہے اس نے کہا حضور اللہ زمانے تو ناراض ہو سکتا علی تو نہیں ہو سکتا فرمایا نہیں مینوں لگتا ہو گیا اس کرتا حضور کیسے فرمایا 7 دن لنگے نے علی کے گھر پرونے کوئی نہیں آیا ہے اتنے بھائی 4 دن پرونے آ جان تو لوگ دعا بھی ساڈے کو حضرت صاحب دعا کرو پرونے نے ساڈا ہی گھر ویکھ لیا خدا کی قسم ہم حیران ہیں لوگوں کی حرکتوں پہ ان کو ہو کیا گیا ادھر اللہ میں نے دیکھا جتنی قبلہ صاحب رحمت ہیں نا لوگ روتے ہیں ان پہ بیٹی رحمت روئیں گے بارش رحمت روئیں گے مہمان رحمت روئیں گے ادھر اللہ یاد رکھنا میں اب یہاں سے میں بڑیا نہیں جاؤں گا میں کہیں رات کو گھر پہنچوں گا روز روٹین اسی طرح مجھے یاد ہے یہ کچھ عرصہ پہلے نا گرمی تھی اسی طرح میں گھر پہنچا عصر کے وقت نا میں نے پھر نکلنا تھا کہ شیڈول پہ میں نے عصر پڑھی 1-2 معاملہ کیا مجھے میری بچوں کی امی کہنے لگی کی پکانا ہے میں پڑھ یہ لوگ کہ میرے سے ہمت کوئی نہیں جان دی آج درویشاں والی سبزی آلو پکا لے بھوکی بھوکی لاؤں گے تو نکل جاؤں گے میں تھوڑا سا لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے دستک ہوئی میرے ماموں ممانی ساتھ ان کے بچے آ گئے اب ظاہر ہے جی ان آلو تو نہیں نا بن دیا ہے بازار گیا لوازمات لایا پکایا مہمانوں نے کھائے کھا کے چلے گئے میں تو میرے بچیاں دی امی کھان لگے تو مینوں رونا آ گیا مجھے کہتی تہاڈی سمجھ نہیں آتی کہڑے ویلے ہس پیندے ہو کہڑے ویلے رو پیندے ہو انہیں جو رونا دی کہڑی گل ہے میں نے کہا میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ مہمان رحمت ہے کوئی شک نہیں اس میں نے آج پریکٹیکل دیکھا اس کا کہنے لگی وہ کیویں میں چلیے پرونے نہ آندے تو کی کھانا سی کہنے لگی آلو تو پرونے آ گئے تو کی کھان دے دیا ہے آپ کا کوئی کچھ نہیں کھائے گا میاں بلکہ وہ آپ کو بھی کھلا کے جائے گا ہے نہ کوئی آئے لے آیا کرو اپنے گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو وہ گھر ہی نہیں پسند جس گھر میں کو آئے نا میاں کھولو اپنے دروازے یار یہ جب سے ہم نے دروازے بند کیے ہیں تب سے کام خراب ہوا ہے سارے کا سارا کھولو دروازے اپنے اندر شریک کرو نعمتوں میں وہ شاید کسی نے نہیں دیا بیچارہ مایوس ہو کے واپس چلا بس یہ تھوڑا سا ٹائم دے دیں میں واپس چلا حضرت وہ دل میں خیال آیا بھائی بادشاہ کو بھی مانگ لئیے وہ بادشاہ کے دروازے پہ گیا دستک دی ایاز نے دروازہ کھولا وہ ڈبی دکھا کے نا شہد کی تو کہتا جی بیمار آدمی ہے جی اے ڈبی شہد دی مل جائے تو میری جان بچ جائے ایاز نے کہا بھائی میں تو غلام ہوں آقا سے پوچھتا ہوں جو حکم ہوگا تو جا کے بتا دوں گا وہ گیا اس نے جا کے محمود غزنوی کو ڈبیا دکھائی عرض کرتا حضور تہاڈی رعایت جو غریب بندہ نا شہد دی ڈبی منگنا آیا جناب دے خزانے بھرے نے جو کم ہوئے تو دے دیں ڈبی شہد دی محمود غزنوی نے ڈبیا لے لی اور کہا ایاز غلاموں سے کہو 4 ٹین شہد کے اٹھا کے اس کے گھر چھوڑاؤ ایاز نے عرض کی حضور وہ ڈبی شہد کی مانگنے آیا ہے آپ 4 ٹین دے رہے آگے سے محمود غزنوی نے فرمایا ایاز وہ فقیر ہے وہ اپنی اوقات دے مطابق منگے گا اسی بادشاہ ہاں اسی اپنی حیثیت دے مطابق داں گے مانگتے صحیح ہم نے تو دینے کا وعدہ کیا تھا تو منگتا ہی نہیں ہے کہ تو کدی منگے ہی نہیں ہے در تیرے تے میں اڑیاں کرساں در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جی میں بال وہ جی میں بچے نہیں پائے جاندے میں تو لینا ہی لینا ہے کہتے ہیں میں این جڑی کرنی تیری بارگاہ وچ در تیرے تے میں اڑیا کرس تیرا مالک ہے 70 ہونا ود تیرے نال پیار کردا تو بے آواز کہڑے پاسے پی گیا کیوں سود لے وہ دیکھ لو کیوں نہیں منگیا ہے کیوں 2 نمبری کیتی ہے وہ دیکھ لو کیوں نہیں منگیا ہے کیوں جھوٹ بولے وہ دیکھ لو کیوں نہیں منگیا ہے در تیرے تے میں اڑیا کرس در تیرے تے میں پتر کدی تو 2 نمبری کریو وہ دیکھ لو بگیو باہر میری گڈی کھلوتی تھی ویکھ لئیو جا کے میں سب تو پہلا پروگرام شکرگڑھ کیتا موٹر سائیکل تے میں آیا کرن جڑے بندے نے مینوں شکرگڑھ لے کے آنا سی نا آندیاں تے آ گئے سردیاں سن واپسی پھر ٹرے حضرت اے تہاڈا روڈ حضرت بارش شروع ہو گئی میری مجبوری سی میں فجر پڑھانی سی میں رہ نہیں سکتا وہ واپسی تے بھجیے پہ ٹھنڈ بڑی حضرت شنو نک پیا کرے وہڑا میرے نال بیچارہ پھسیا سی نا وہ آخر بول ہی پیا انہوں کہندا حضرت صاحب تسی بڑے ہی سادے ہو میں کی ہویا نہیں بھلا جنہوں نے بلایا انہوں کہتے کیری ڈبا بھیجو لے کے بھی جانا چھڑ کے بھی جانا میں جاؤ چوڑیا پھر انہوں کو ہی منگنا میں تو وہ کو منگا گا جی دین لئی میں نکلیا تھا پھر ویکھو پتر انہیں مجھے کی نہیں دتا اڑی کرنی میرا چھوٹا منڈا نا ابراہیم وہ کسی نہ دکان تے نہیں جانا میرے نال جانا ہے انہوں پتا پیو دا دل نرم ہے میرے نال وعدہ کر کے جانا کہ میں دکان تے جا کے کوئی شے نہیں منگا گا پھر اتنے جا کے کی کرتا ہے اڑیاں کرتا ہے پھر میں اپنا لنگ بچان لی این دنیا ویکھدی لوگوں کہنا یار میں بھائی بڑا اچھا والے جانا شہ کہن ڈیا لے کے نہیں دین ڈیا اینیاں گڈیاں چک لیا میں غصے نہ ویکھنا وا واپس آ کے تو زمین تے لیٹ جاتا اڑیاں کرتا ہے پھر کی ہوندا ہے پھر لنگ بچان لی لے کے دینی پیندی میاں صاحب کہندے نے میں انجی اڑی کرنی ہے در تیرے تے میں اڑیاں کرس در تیرے تے میں
اڑی کرنی ہے پتر، وہ بڑا کریم رب ہے، سود نہیں لینا کدی. در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا. مینوں اللہ پاک نے نوازیا جو پہلا عمرہ کیتا. میں تو سنیا ہی جی اللہ دے گھر تے جو پہلی نظر پیندی رو رو بندے دا رہندا ککھ نہیں. مینوں رون ہی نہیں آیا. سارا عمرہ مکمل ہو گیا، میں بڑا پریشان. اگلے دن پھر آیا، پھر نہیں رون آیا. تیسرے دن پھر آیا، پھر نہیں رون آیا، اور پریشان. چوتھے دن پھر آیا. میرا تیجا یا چوتھا چکر سی. حضرت اسود دا استلام کی ہاتھ چومے میں چکر شروع کرنا تو میرے نال ایک بندہ حضرت جی وہ چکر شروع کرنے سمان وال منہ کر کے پتہ کی اللہ دی بارگاہ چرچ کرتا ہے، ربا آ تے میں گیا ہاں، ربا آ تے میں، لیکن معافی لے بغیر میں جانا کوئی نہیں. ہوئے ہوئے حضرت جی پھر ڈگے اترو آئے. ہاں پتر اللہ ہے ساڈا 70 ماواں نال ود پیار کردا ہے. تانوں تے آپ ہی نہیں پتا تہاڈے نال پیار کنا کردا ہے. بہرحال بات بڑھ جائے گی، میں سمیٹوں گا، گرمی بڑی ہے. در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا، ایک نکی جی ضد کر بیٹھا میں خالی نہیں جانا. وہ حضرت سر سردے میں رکھ کے نا روتا جائے، میرا جاننے والا بھی تو، میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا ضامن بھی تو. لیکن ہارون اپنے شاہی بستر پہ سویا تھا، اس کو جھنجھوڑا گیا سوتے کو. ہارون اٹھ بیٹھا، غیب سے آواز کی آتی، اوے ہارون تو سویا پڑا ہے، میرا بندہ قید خانے میں پریشان ہے، جا جا کے رہا کروا. ہارون بھاگتا ہوا گیا، سارا قید خانہ چھان مارا، کوئی نہیں ملا. گزر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ بندہ سر سجدے میں رکھ کے نا اللہ کی بار، یا اللہ تو جانتا ہے قتل میں نے نہیں کیا. وہ جن کو لوگ آ کے لے گئے ہو سکتا ہے ان میں سے کو قاتل ہو، کسی کا کو جاننے والا، کسی کا کو حمایتی، کسی کا کو سفارشی، کسی کا کو ضامن آیا لے گیا. میرا حمایتی بھی کوئی نہیں، میرا سفارشی بھی کوئی نہیں، میرا ضامن بھی کوئی نہیں. میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو. ہارون نے دروازہ کھلوایا، اس کو سجدے سے اٹھا کے سینے سے لگوایا، گھر لے گیا. جب صبح ہوئی نا وزیر کو کہا اس کو نہلا کے نا شاہی پوشاک پہنا کے لاؤ. لایا گیا. ساتھ ہارون نے پورے بغداد میں اعلان کروایا، آؤ آؤ آ کے اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے. ڈر تیرے تے میں اڑیاں کرساں. لیکن اسی اڑی کی کرنی ہی تے چھڑی بیٹھے ہیں. فجر اسی چھڑ چھڑی، ظہر اسی چھڑ چھڑی، عصر اسی چھڑ چھڑی، مغرب اسی چھڑ چھڑی، شاہ اسی چھڑ چھڑی. نہیں پتر اے کم چنگا نہیں جے، کم بڑا خراب ہو جانا جی، اگے بڑا خراب. رہا کی پلے، پانی کوئی نہیں، بجلی کوئی نہیں، تیل کتنے ٹر گیا، آٹا کتنے ٹر گیا. کسی دا قصور نہ کڈو یار. آؤ سارے اپنے آپ نو ویکھیے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا اپنا نہیں پڑھے گا تو کسی دا جانا کھ نہیں، تیرا رہنا کھ نہیں. صاحب نے پوچھنا ہی 10 میاں کیوں نہیں پڑھی ہے. اب دیکھیں نا جی، آخری بات میں بات ختم کروں گا. جو ذہن بنایا تھا صرف میرے پاس 4 منٹ رہ گئے ہیں. چودھری قائم دین صاحب کا اصال ثواب کا یہ پروگرام ہے. ماشاءاللہ کثیر تعداد میں علماء موجود ہیں. مجھے آپ نے معافی دینی ہے، میں ناموں سے آگاہ نہیں، اگر نام آتے تو ایک ایک کا نام لیتا. مجھ سے بہتر مسائل کو یہ سمجھتے ہیں. تھی سارے ختم تے آئے ہو، گرمی بھی کی نہیں ہے، بیٹھے دے ہو نا. ختم تے آنا فرض تے نہیں، واجب تے نہیں، سنت بھی نہیں، نفل ہے نا. آئے ہو نا سارے، ٹھیک ہو. یہ کرامن کاتبین، کیونکہ کام تو چنگا ہے نا جی. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، لکھ لیا بھائی فرشتوں نے. اتوار دا دن ظفروال چودھری قائم دین دا ختم، قبلہ سیفی صاحب ماشاءاللہ علماء دا خادم ڈاکٹر سلیمان مصباحی دا بیان. بڑی زیادہ گرمی، پسینے پہ چون سارے ہیں لکھتا ہے. اب اللہ پوچھیں گے بندیا وہ اتوار والے دن فجر سے میں بلایا سی، آیا کوئی نہیں، تو چودھری قائم دین دے ختم تے کیوں ٹر گیا سی؟ یہ جواب آپ نے دینا ہے. یہ جواب بھاجی تھی سارے نے یہ پوچھا جائے گا آپ کو. میں اتنی گرمی میں کو آپ کی خوشامد نہیں کرنے آیا، نہ من وڈے نے سکھائی ہے، میں رکھی دی تان خوشامد کرنی نہ پوے. یہ آپ سے پوچھا جائے گا. بندے اس دن فجر چ میں بلایا سی، اپنے گھر اے سی بھی لگا دا سی، تھلے کلین بھی پے دے سن، کیوں نہیں آیا ہے؟ بندیا ہفتے نو شاہ چ میں بلایا سی، کیوں نہیں آیا ہے؟ بندیا ہفتے والے دن مغرب چ میں بلایا سی، آئی نا آواز میں حی علی الصلاۃ. آئی تھی نا آواز جی؟ نہیں نہ گیا ہے تو پھر اس کا جواب دینا پڑے گا. اور یہ میں تو صرف آپ کو ایک ختم گنوا رہا ہوں، ایسے تو پتہ نہیں کتنے نکلنے ہیں اس دن. یہ نہیں کوئی ختم پہ جانا کوئی غلط بات ہے. جو میں بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں میری اس بات کو سمجھیں ذرا. فجر فرض تھی، اے سی بھی لگے تھے، قالین بھی بچھا تھا،
اندر بہترین ٹھنڈا پانی تھا وضو کرنے کے لیے، ہم نہیں گئے. اتنے گرمی بھی ہے، پسینے بھی نکلتے ہیں پہ سارے اندر، لیکن پھر جواب تو دینا پڑے گا. بندیا اوتھے کیوں نہیں ایتھے کیوں؟ خالق تیرا میں ساں، رازق تیرا میں ساں، زندگی میرے دستے قدرت، موت میرے حکم نال، عزت دا مالک میں، ذلت میرے علو، اولاد میرے علو، کار میرے علو، زمین میری، سورج میرا، چند میرا، تارے میرے، آسمان میرا، سبزیاں میریاں، دالاں میریاں، پھل میرے، بادام میرے، گوشت میرا، مچھی میری، آنڈا میرا، پھر بھی تو نہیں آیا ہے. یہ میں اسی پہ بات، یہ اب جواب آپ کی طرف ہے، آپ نے کیا جواب دینا. چلیں میرے پاس صرف 1 منٹ باقی ہے، صرف تھوڑی دیر لینا سوچو کہ اسی پیش ہاں، سانو سوال ہو گیا ہے والا، کی جواب دیں گے بھلا؟ سوچو حضرات جی کی جواب دیں گے؟ اتنے کیوں نہیں گئے، اتنے کیوں نہیں گئے؟ اور جواب دینا. میں میرے والد صاحب حاجی محمد بوٹا گجر اور پورا گجر جی اینی کا سخت کہ گل بعد پوچھنی ہے، چنڈ پہلے مارنی ہے، اور وہ چنڈا منہ بنا گئی حضرت جی. اگر وہ چنڈا میں نہ کھادیاں ہوندیاں اتنا میں تھوڑا جہا وڈا ہویا نا، میں ایک دن پٹھیاں دی پانی چوک کے لگی، میرے ابے نے، میرے والد صاحب نے ڈنگر ہی ویچ چھڑے. انہوں نے کہا نہیں میں پتر پڑھانا ہے. میرے والد صاحب نے ڈنگر ہی ویچ چھڑے. بڑی حضرت میرے تے ڈیوٹی دیتی میرے والد صاحب نے، اللہ اللہ کھا رحمتاں کرے انہوں دی قبر اتنے حضرت، انہوں نے مارا مینوں بنا گئی. مجھے یاد ہے بارش برسی تھی، ابو جی نے 100 روپیہ دے کے مینوں دہی لین بھیجا. میرا حضرت جی وہ رستے چ پیر تلکیا، میں ڈگ پیا، دہی رڑ گیا، میری کونی شونی چھلی گئی، مڑ کے سائڈ تے بہ کے رواں پیا. میرے چاچا جی آ گئے، میرے روندیاں ویک کے کہتے ہیں سلیمان کیوں رون ڈے ہیں؟ میں چاچا جی دہی رڑ گیا. فرمان لگے رڑن والی شاہی رڑ گئی، رونا والی کہڑی گل ہے؟ میں ابو جی نے مارنا بڑا ہے. کہنے لگے چلیا کلا کلا پتر ہوں 17 سال بعد ہوئے ہیں، کم از کم دہی رڑن تو نہیں مارن لگا. میں دہی تو نہیں مارنا. ہوں اس گل تو مارنا، تینوں پتا ہی چکڑے تو پھر پیر رکھیا بچ، تو کیوں پیر ویک کے نہیں رکھے؟ تینوں پتا ہی نہیں چکڑے تو کیوں چکڑ چ پیر رکھیا کہ تو سلپ ہو گیا؟ اس گل کٹ پینی. وہ مینوں اپنی ضمانت لے کے گئے کہ میں تینوں نہیں مارن دیا جی، مار پئی ادھر جی، واہ بھائی پئی ادھر. چاچا جی کون سنتا ادھر جی؟ ابو وڈے سن، چنگی مار پئی حضرت. وہ میں حضرت ملتان شریف پہ جاواں، نال ڈرائیور سی، میں نال دی سی، انہوں پتہ نہیں کتوں گل یاد آ، اللہ ہی کرا دیندا نا حضرت جی. اور گل ہوندیاں ہوندیاں نا اگے ٹر گئی تو میں بڑا رویا. میں کہا مولوی سلیمان وہ دن کلو نہیں روڑ کے ابو سامنے جاندیاں ڈرن ڈے اسیں، وہ چلیا اتنے تے سارا کچھ ہی روڑ بیٹھے، کل رب تے رب دے رسول دے سامنے کیویں جانے میں اسی روڑ بیٹھے ہیں حضرت جی. سارا کچھ اسی روڑ بیٹھے ہیں، سارا اسی ککھ نہیں چھڈیا، روڑ چڑھیا. کوئی نماز پلے نہیں، کوئی ذکر پلے نہیں، کوئی درود پلے نہیں. الف آیا سیں تو لال خریدنے نوں، ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نوں، ٹیر انگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس سانو کی منہ وکھائے گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو. کی آکھنا ہی انہوں جا کے کل؟ کتھے نے نمازاں، کتھے ذکر، کتھے نے درود؟ کیوں نہیں ماں پیو دی خدمت کی تھی؟ کی جواب دینا مالک نو جا کے؟ اور بیٹا جو ہمارے اسٹیجوں کے حالات بنے ہیں تکلیف دے حالات ہیں، ہمارے نعت خواں بھائیوں کو بڑی احتیاط سے کام لینا پڑے گا. سوچے کہ یہ کلام پڑھنے والا ہے کہ نہیں پڑھنے والا، یہ میرا کلام سامنے بیٹھے لوگوں کے ذہنوں پہ، ان کی فکروں پہ کس طرح اثر انداز ہوگا حضرت؟ آج سریعام اسٹیجوں پہ جی پڑھا جا رہا ہے، سامنے لوگ بیٹھے ہیں، میں نے روز اشردہ ڈرنا، کوئی کہہ رہا ہے مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم.